अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। एक क्वेश्चन आया है और ये ऑडियो मैसेज की सूरत में है। आइए पहले हम क्वेश्चन को सुन लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करते हैं। वालेकुम। आज सब एक वीडियो बनाएं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है रात को 1 बजे और मैंने सुबह पहुंचना है 5:30 बजे जद्दा से मैंने फिर मक्का जाना है और उस दिन है जुमे के दौरान तवाफ अगर मैं जुमे से पहले पहुंचता हूं तो फिर किस तरह मेरे मामलात बेहतर हो सकते हैं, और मैं अगर जुमे के दौरान पहुंचता हूं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाएं और फिर वो मुझे सेंड करें। जी, तो आपने क्वेश्चन सुना। इन्होंने एक क्वेश्चन ये ऑडियो में आपने सुना है कि ये कह रहे हैं कि बिलफर्ज हम जाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, तो वहां जिस वक्त हम पहुंचते हैं तो वो जुमा का दिन हो और जुमा का ही वक्त हो, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब पहले हम नमाज जुमा अदा करें उसके बाद से उम्रा शुरू करें, या पहले उम्रा अदा करें और जुमे की नमाज स्किप कर दें? मतलब मैं तो ये समझ पाया उनके सवाल से। देखिए, सबसे पहली बात ज़हन में रखिएगा कि उम्रा शुरू आपने मस्जिदुल हराम के अंदर से जाके नहीं करना होता, बल्कि जिस वक्त आपने दुनिया के किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, जब आपने एहराम की नीयत कर ली है तो आपका उम्रा शुरू हो चुका है। क्योंकि उम्रे में 4 चीजें होती हैं, 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं। एहराम की नीयत करके आप आ गए हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, मिकात के बाहर से एक फर्ज अदा हो गया। दूसरा फर्ज है बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करना, 2 फर्ज अदा हो गए। अब 2 वाजिब हैं, एक है सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, ये 7 चक्कर आपने लगाने हैं, इसको सई बोलते हैं। सफा मरवा की सई करना और उसके बाद आपने हलक करवाना है, तो ये 2 वाजिब भी आपके अदा हो गए। तो इस तरह आपके उम्रे में बेसिकली मेजरली 4 चीजें होती हैं। तो बहरहाल जब आप हालत इहराम में ऑलरेडी हैं और आप मक्का मुकर्रमा में पहुंच चुके हैं तो आप उम्रे की ही हालत में हैं। अब आप जैसे ही मस्जिदुल हराम में पहुंचे हैं खुश नसीबी से माशाअल्लाह, तो आपने वहां पे पहुंच के भाई सबसे पहले फर्ज नमाज अदा करनी है। जुमा की नमाज फर्ज है, तो जब वहां पे जुमा की नमाज हो रही होगी तो ऑफ कोर्स आपने जाके वहां पे पहले नमाज अदा करनी है। उसके बाद आपने आना है हजर अस्वद के सामने और फिर आपने तवाफ शुरू करना है वहां से। ये बात ज़हन में रखिएगा। नमाज जो फर्ज है इसको तो स्किप कर ही नहीं जा सकते। आप जुमा के अलावा फर्ज करें, कोई वैसे जाता है और जोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब का वक्त है और वो मस्जिदुल हराम में पहुंचता है और जमात का वक्त है, तो पहले तो वो नमाज पढ़ेगा भाई, बाकी मामलात बाद में। हालत इहराम में भी है, पहले वो नमाज पढ़ेगा। ये बात, ये उसूल ज़हन में रखिएगा हमेशा के लिए। आपने देखा होगा बैतुल्ला शरीफ का तवाफ रुक जाता है जब फर्ज नमाज का वक्त आता है। फर्ज तो भाई फर्ज है, तो आपने नमाज पहले अदा करनी है, उसके बाद आपने जो आपका तवाफ उसके बाद आपने शुरू करना है। तो बहरहाल ये उसूल ज़हन में रखिएगा और नमाजों का खास क्या रखा करें। जनरली बात कर रहा हूं मैं, ये स्पेसिफिकली आसिफ भाई की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं कि जो भी लोग हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, नमाजों का खास ख्याल रखा करें। बहुत सारे लोग हैं उनको नमाजों का कोई उनका मतलब कि नहीं होता शेड्यूल, मतलब बेवक्त खाना खाते हैं, बेवक्त सोते हैं, बेवक्त घूम रहे होते हैं, बेवक्त शॉपिंग कर रहे होते हैं, बेवक्त ज़ियारात पे गए होते हैं। तो इस तरह खुदारा फर्ज नमाजों का वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। बहुत सारे लोग हैं जब निकलते हैं बाहर, अब देखिए आप मार्केट में गए, सपोज करें किसी ने घड़ी लेनी है, राइट, वो इंटरनेशनल सिटीज हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। अब एक घड़ी की शॉप नहीं है वहां पे, ठीक है, वहां पे अनलिमिटेड शॉप्स हैं। आप एक दुकान पे जाएंगे, साथ दूसरी, साथ तीसरी है, इस तरह सो ऑन। आप क्या करेंगे, इससे देखेंगे अगले से, टाइम का पता भी नहीं चलेगा और 4-4 घंटे लोग लिटरली वेस्ट करते हैं वहां पे एक एक चीज। अब साथ वाले ने मोबाइल, आप सपोज करें किसी ने लेना है तो उसके साथ चले जाएंगे वहां पे टाइम। अल्लाह के बंदो, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा जो है, इन मुकद्दस फजाओं में जब आप चले गए ना, सबसे ज्यादा आपने फोकस यही रखना है। मक्का मुकर्रमा में तो मस्जिदुल हराम में रहना है, तवाफ करते रहें, बैतुल्ला शरीफ के सामने बैठे रहें, सामने बैठ के ज़ियारत करना भी इबादत है।
مدینہ منورہ میں تو زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا مسجد النبوی شریف میں گزرے، تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پاک کی نوافل ادا کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے، یہ ہماری وہاں پہ مصروفیت ہونی چاہیے۔ اب شاپنگ اور ان چیزوں کو تو چھوڑ ہی دیں۔ میں تو بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ شاپنگ آپ کے شیڈیول میں ہونی نہیں چاہیے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں سے نہیں ملتی؟ یہاں سے مراد ہے جہاں بھی آپ دنیا سے آ رہے ہیں۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں اور اس وقت میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے، کیونکہ وہاں بھی جو چیز آپ کو ملنی میڈ ان چائنا ہے، یہاں بھی وہی چیز ملنی، جائے نماز ملتی ہے، تسبیح ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے وہاں اتنا لمبا چوڑا ٹائم مارکیٹوں میں ضائع کرنے کی؟ وہاں کے لمحات لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو ابھی نہیں گئے، یہ ان سے پوچھیں جو لاکھوں لوگ تڑپ تڑپ کے ترس کے یہ حسرت دل میں لیے مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کو جانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، اللہ نے آپ پہ یہ فضل فرمایا ہے۔ اور وہاں پہ پھر جا کے لمبی چوڑی شاپنگز اور گھومنا، اور پھر وہاں کسی بھی ملک سے جو لوگ جاتے ہیں ان کی اپنے ملک کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ میں پاکستانی ہوں تو یہاں سے میں جب جاؤں گا مکہ میں، جدہ میں، مدینہ منورہ، ہر جگہ پہ میرے جاننے والے رہتے ہیں۔ اب پھر لوگ وہ بلاتے ہیں آپ کو، آپ پھر ان کے ساتھ گھومنے جاتے ہو۔ کچھ لوگ جدہ چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس گھومتے ہیں، بیچز پہ جاتے ہیں، نائٹس وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ وہ تو وہیں رہتے ہیں، وہ تو جب چاہیں مسجد الحرام میں آ جاتے ہیں، وہ تو ہر جمعہ ایک جمعہ مکہ میں پڑھتے ہیں، ایک مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے بندے تڑپ تڑپ کے، ترس کے، دعائیں کروا کے گئے ہو۔ آپ تو کچھ خیال کرو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، اور جب آپ وہاں سے باہر آئیں، کھانا کھائیں، اپنے کمرے میں جائیں، آرام کریں۔ آرام کا خاص خیال رکھیں۔ نیند پوری نہیں ہوتی ہے، مسجد الحرام میں بھی آئیں گے، وہاں گلوندگی ہوتی ہے، ایکٹیونیس نہیں ہوتی ہے، عجیب و غریب لوگوں کی سچویشن ہوتی ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں پہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اپنی صحت کا، اپنے کھانے کا ایک شیڈیول بنائیں۔ اتنے بجے ناشتہ ہوگا، دوپہر کا کھانا ہوگا، شام اتنے بجے ہم نے سو جانا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک ویڈیو ریکمینڈ کروں گا مکہ مکرمہ کا مکمل شیڈیول، یہاں میں تھمب نیل مینشن کرتا ہوں، یہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ یہ شیڈیول لے کے جائیں نا، رینڈملی وہاں پہ ٹائم پاس نہ کریں، ادھر گئے ادھر مارکیٹ میں ادھر گھومیں، ایسا نہ کریں۔ زیارات بھی کریں، سب کچھ کریں، کھجوریں خریدیں، زمزم شریف لیں، اپنے بچوں کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی آپ نے لینی ضرور لیں۔ میں یہ نہیں کہتا شاپنگ کرنا غلط ہے، بالکل، لیکن لائٹ۔ بلینکٹس لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 3 4 خواتین نے بلینکٹس خریدے ہوتے ہیں۔ اب کہاں سے بلینکٹس نہیں ملتے ہیں؟ پھر وہ اتنے کپڑے لیے ہوتے ہیں، جوتے بڑے بڑے خریدے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ملک سے مل جاتی ہیں، ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ وہاں جا کے مارکیٹس میں ہم حج پہ گئے تو کوئی فیملی تھی، تو وہ ابھی بھی جب بات ہوتی ہے کبھی کبھار، تو وہ کہتے ہیں محمود بھائی ہمیں وہ 3 یا 4 دن نہیں بھولتے جو ہم نے صرف شاپنگ میں ضائع کیے تھے، اور جن لوگوں کے لیے شاپنگ کی تھی وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کسی حاجی سے پوچھ لیں، کسی عمرے والے سے پوچھ لیں کہ فیملی میں اگر 18 آپ کے افراد ہیں نا، ان کے لیے آپ نے 200 چیز بھی وہاں سے خرید لی، ان میں سے 3 4 نے پھر بھی ناراض ہی رہنا ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ ٹائم کا احساس کریں، نمازوں کا خیال رکھیں، نیند پوری لیں، خوراک وقت پہ کھانا کھائیں، اور پھر وقت پہ اٹھیں۔ اور اگر آپ مسجد الحرام میں آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، سر میں درد ہے، نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، آپ مسجد الحرام میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ لطف، وہ مزہ اور وہ اسپرچولائزیشنز آپ فیل نہیں کر پائیں گے۔ اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے۔ اور جب آپ کی نیند پوری ہو چکی ہے، کھانا ٹائم پہ کھایا ہوا ہے، آپ فل ایکٹیو ہیں، اب جب آپ آئیں گے مسجد الحرام میں، سبحان اللہ، آپ طواف کریں گے، آپ رو رہے ہوں گے، آپ دیکھیں کتنے لوگ وہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ بیت اللہ شریف سے جب لپٹیں گے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کیوں؟ آپ ایکٹیو ہوں گے، نیند پوری ہوگی، جسم توانا ہوتا ہے۔ لیکن موسٹ آف دی پیپل کیا کرتے ہیں کہ وہ بے ترتیب لائف سٹائل ہوتا ہے، جو ادھر ہوتا ہے وہی جا کے ادھر ہوتا ہے، سونے کا نہیں پتا، اٹھنے کا نہیں پتا، کھانے کا۔ حال آصف بھائی ہوپفلی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے آپ کے کوسچن کو آنسر کر دیا ہے۔ جب آپ ماشاءاللہ آج یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا
جانا وہاں پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آصف بھائی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت لمحات ہمیں بھی نصیب فرمائے، وہ وقت آئے جب ہم بھی مکہ مکرمہ جائیں، ہم بھی مدینہ منورہ جائیں، ہم بھی حالت احرام میں جانب مکہ جائیں، ہم بھی بیت اللہ شریف کا طواف کریں، پروانہ وار طواف کریں، پھر وہاں سے ایک وقت وہ آئے، ایک سورج ایسا نکلے، ایک شام ایسی ہو کہ جب ہم بھی مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس معطر پر نور شہر میں جائیں اور ان کے مواجہ شریف پہ حاضری ہو، روضۃ الجنہ میں حاضری ہو، اور وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب انداز میں بار بار